دو چراغ جلا کر رکھیں، انہیں کبھی بھی بجھنے نہ دیجیے۔ ان میں سے ایک چراغ کا نام ہے سورۃ الفاتحہ اور دوسری کا نام ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو میرا امتی ان دو چیزوں کا اہتمام کرے، ایک سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری والی دو آیتیں، جو امتی ان دو چیزوں کا اہتمام رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے تمام اندھیروں کو مٹا دے گا۔ اس کی زندگی میں روشنیاں ہی روشنیاں ہو جائیں گی۔ کاروبار کا اندھیرا ہے، بے اولادی کا اندھیرا ہے، پریشانیوں کا اندھیرا ہے، رشتوں میں ناچاکیاں پیدا ہو گئی ہیں، یا اور کسی بھی حوالے سے آپ کو زندگی میں اندھیر نظر آ رہا ہے، تو ان دو چیزوں کا اہتمام شروع کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی زندگی سے اس اندھیرے کو ختم فرما دے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سنیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے نیچے بہت بڑے بڑے خزانے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بڑا خزانے کا نام سورہ بقرہ کی آخری والی دو آیتیں ہیں۔ ان آخری کی دو آیات کے اندر جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے، ربنا ولا تحملنا، جب بندہ یہاں آتا ہے، اس مقام پر پہنچتا ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اب آپ ذرا ان کلمات کو سنیں اور اس سے اپنا دل اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور ان کے ترجمے پر ذرا غور کیجئے۔ ایک بندہ کیا کہہ رہا ہے اپنے مالک کے سامنے، اپنے پروردگار کے سامنے، اپنی عاجزی کو تسلیم کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا، ایسا بھار نہ ڈالیے گا جس کی اٹھانے کی ہم میں طاقت ہی نہ ہو۔ یا اللہ میں تو اتنا کمزور ہوں، بوجھ مجھ پر پڑ گیا جس کی اٹھانے کی میرے میں ہمت ہی نہیں ہے، تو میں اس کی بھرپائی کہاں سے کروں گا۔ ما لا طاقت لنا بھی واعف عنا، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، ہماری بے پناہ مغفرت فرما دے، ورحمنا، اور ہم پر اپنی رحمتوں کے انبار انڈیل دے۔ انت مولانا، اس لیے کہ ہمارا مولا اور ہمارا داتا کون ہے؟ ہم نے تسلیم کر لیا کہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہمیں مشکلوں سے نکالنے والا ہے، تو ہی ہماری زندگی سے ہر اندھیرے کو ختم کرنے والا ہے۔ انت مولانا، ہمارا مولا تو ہی ہے۔ فانصرنا، بس اب جو ہے ہماری مدد فرما دے، علی القوم الکافرین، دنیا پر جتنی بھی غیر اسلامی طاقتیں راج کر رہی ہیں ان سب کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما۔ تو ان کلمات کے ذریعے جب انسان اللہ کے روبرو ہو کر اپنی عاجزی کو تسلیم کرتا ہے، ایک شہنشاہ کے آگے جب ایک حقیر شخص، ایک فقیر شخص جا کر اپنی عاجزی، اپنی درخواست پڑھتا ہے، اور پڑھتا بھی اسی کی زبان سے ہے، اپنے کلمات کے ذریعے نہیں۔ ہمارے کلمات میں وہ فصاحت کہاں، وہ بلاغت کہاں، وہ چیز کہاں جو ہم اگلے تک پہنچا سکیں۔ یہ فرمان بھی اللہ ہی کا ہے، اسی کا بتایا ہوا کلام ہے کہ یہ پڑھ کے میرے پاس لے کر آ۔ یہ کیسا ممتحن ہے جو پہلے ہی آپ کو پیج دے دیتا ہے کہ یہ پیج ہے، یہ سوالات ہیں، ان کو آپ نے حل کر کے میرے پاس لانا ہے۔ سوالات پہلے بتائے ہوئے ہیں۔ یہ وہ امتحان نہیں ہے جہاں پر آپ سے سوالات کو چھپایا جائے گا۔ دنیا کے امتحانوں میں تو سوالات چھپا دیے جاتے ہیں، پوری کتاب سے تیاری کرنے کا آرڈر ہوتا ہے، پوری کتاب یاد کرو، کہیں سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ کام کر لو، سوالات یہ ہیں، ان کو حل کر کے لے آؤ، ان کے جوابات لے کر آ جاؤ، میں تمہیں پاس کر دوں گا۔ تو اللہ اپنے محبوب کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کلمات اگر پڑھ کر لاؤ گے تو اس کے ذریعے سے تمہیں معاف کر دوں گا، تمہاری پریشانیوں کو ختم کر دوں گا، تمہارے اندھیرے دور کر دوں گا۔ اور دوسری چیز ہے سورۃ الفاتحہ۔ جو بندہ سورۃ الفاتحہ کا اہتمام رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی سے ہر اندھیر کو ختم کر دیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بڑا قرآن ہے۔
خود قرآن سورہ فاتحہ کو بڑا قرآن بتا رہا ہے، یعنی قرآن تو اپنی جگہ ایک ہے ہی ہے، لیکن اس میں جو ابتدا کی 7 آیتیں ہیں، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، یہ بڑا قرآن ہے۔ تو جو انسان چھوٹا قرآن پڑھے وہ اس کی شفاعت کرے، وہ اس کے مسائل کو حل کرے، وہ اس کی پریشانیوں کو دور کرے، وہ اس کے اندھیروں کو روشنیوں سے بدلے، اور جو بندہ بڑا قرآن پڑھے اس کے اندھیرے کیسے ختم نہ ہوں۔ تو سورہ فاتحہ کا اہتمام کیجئے۔ ہر نماز کا جز تو سورہ فاتحہ ہے ہی ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے اس پر نیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکیے، اللہ اس کو شفا دے گا۔ آپ کو کوئی رزق کے حوالے سے پریشانی آئی ہوئی ہے، آپ سورہ فاتحہ کا اہتمام کرنا شروع کریں، کھانے پر بیٹھیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پر پھونک مار کے اس کو کھا لیں۔ انشاءاللہ اگر ڈاکٹر نے آپ کو وہ بیماری سے منع بھی کیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے اندھیرے زندگی سے ختم ہو جائیں، روشنیاں اس کی زندگی میں آ جائیں، تو وہ ان 2 چیزوں کا، ان 2 راحتیں، ان 2 نور دینے والی چیزوں کا اہتمام کرنا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں روشنیوں کو لوٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔